اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی گئی ہیں، جو 13ویں پارے کے رکوع نمبر 16 میں ہے۔ اس سے پہلی آیات بینات میں بتایا گیا کہ جب ایمان والے میدان محشر میں حاضر ہوں گے تو انہیں جنتوں میں داخل کیا جائے گا، نیکوکار مومنوں کو، جن کے محلات اور باغات میں نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے، اور ان کے لیے ملنے کا وقت کا سلام ہوگا، سلامتی کی دعائیں ہوں گی، آپس میں بھی، فرشتوں کی طرف سے بھی، رب تعالیٰ کی طرف سے بھی۔ پھر کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی، جیسے پاکیزہ درخت ہے، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمانوں تک ہیں، ہر وقت پھل دیتا ہے وہ، یعنی کسی وقت ہے کسی وقت نہیں، موسم کے مطابق ہے، اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ پھر میں مثال بیان فرمائی کلمہ خبیثہ کی، گندی بات کی، جو بات شرعاً درست نہیں ہے، کلمہ طیبہ کے خلاف کو بات ہونا، شرکیہ کلمات کہنا، کفریہ کلمات کہنا، تو وہ کلمہ خبیثہ ہے۔ اس کی مثال ایسے جیسے کہ خبیث درخت ہے، گندا درخت ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، زمین کے اوپر سے ہی اس کو توڑ لیا جاتا ہے، کھیڑ دیا جاتا ہے، اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، مضبوطی نہیں ہوتی، جڑیں نہ ہو زمین کے اندر، اوپر ہی کو درخت بنا ہو یا رکھا ہو تو اس کو اوپر سے ہی آسانی کے ساتھ توڑ لیا جائے گا، گرا لیا جائے گا، کاٹ لیا جائے گا سارے کا سارا۔ تو یہ کلمہ خبیثہ کی مثال ہے، جو ایسا درخت ہے جس کو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مضبوط نہیں ہے، اوپر سے توڑ لیا جائے۔ یہ فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو قول ثابت کے ساتھ، حق بات کے ساتھ استقامت عطا کرتا ہے، ثابت قدم رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ ایمان کی دولت کے سبب سے بندہ ثابت قدم رہتا ہے، مضبوط رہتا ہے، اور انہیں نعمتیں ملتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن ظالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ راہ نہیں دیتا، حق انہیں نہیں ملتی، اور وہ ایسا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ظالموں کو راہ نہیں دیتا۔ اس میں ایک روایت آتی ہے، ایک بزرگ دنیا سے تشریف لے گئے، کچھ دیر کے بعد اپنے کسی عزیز و اقارب سے یا کسی خاص بندے سے ملے، وہ بھی عالم تھے، جنہوں کو دیکھا وہ بھی عالم تھے۔ سے پوچھا کیا بنا تمہارا، قبر میں کیسا ہوا؟ کہ لکھے قبر میں فرشتے آئے بڑے قریب، بڑے زبردست قسم کے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں،
رب کون ہے، ربی کون ہے، دین کون ہے؟ میں نے کہا میری داڑھی تو دیکھو، 80 سال تو میں نے یہ لوگوں کو سکھایا ہے کہ کیا جواب دینا ہے۔ رشتے مطمئن تو ہو گئے۔ کہنے لگے فلاں بندے سے تم ایک حدیث نقل کیا کرتے تھے۔ ہاں میں حدیث نقل کرتا تھا۔ رشتے کہنے لگے وہ بندہ جو ہے جو حدیث بیان کرتا تھا، اس بندے کے دل میں علی کے ساتھ بغض تھا، اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، راہ سے کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہمارا یضل اللہ من ظالمین، ظالموں کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتا۔ اس کے ضمن میں محسن نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے پیاروں سے بغض رکھا جائے تو پھر سب کچھ کرتے ہوئے، نماز روزہ کرتے ہوئے بھی وہ کامیابی نہیں ہوتی۔ اس واسطے اللہ اللہ کی جانب سے اللہ نہ ملے۔ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ والوں سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے، اللہ کے بندے ہیں، لہٰذا یہ بھی لازمی امر ہے تمام نیکیوں کے ساتھ ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔